یہ آن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 9، آیت نمبر 57 نمبر آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وما انزل من قبل وان اکثرهم فاسقون۔ قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير عبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ واللہ عالم بما کانوا یکتمون۔ وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله يسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحتهم أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔
رکوع نمبر 9 کی پہلی آیت ہے 57. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. گزشتہ رکوع کی جو پہلی آیت تھی رکوع نمبر 8 کی، لیکن اس میں منع کیا گیا تھا کہ یہود و نصارہ سے دوستیاں نہیں بنانی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، تو وہ اسی مضمون کا تسلسل ہے. اب یہ اگلے رکوع کی پہلی آیت ہے، تو کہا گیا ہے کہ تم ان کو دوست بناؤ گے جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی ایک منع کرنے کا لاجک بھی سامنے آ گیا، کیونکہ دین کے لیے تو ایک غیرت ہوتی ہے نا. مومن کی مسلمان کی کیسے گوارا کرے گا ایسے لوگوں کو جو ہزوا ولعبا ہنسی مذاق اڑائیں دین کا. تو یہاں پر اس آیت مبارکہ میں یہی فرمایا. اور پھر اگلی آیت میں جو دین کا سب سے اہم رکن ہے اس کا ذکر کر دیا. یہاں تو ایک جنرل ٹرم نا، دینکم تمہارا دین، تو دین میں سب سے اہم نماز ہے مسلمانوں کے لیے. الصلاۃ عماد الدین، پوری جو دین کی عمارت ہے اس کا پلر کہا گیا ہے نماز. تو کہا نماز کے لیے جب اذان ہوتی ہے تو وہ تو اذانوں کی نقلیں اتارتے ہیں، تو ان کو دوست بناؤ گے تم. اگلی آیت میں یہ کہا، تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان سے خطاب ہے، مومنوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. یا ایھا، یہ حرف ندا ہے، اور اگر یہ مؤنث کو مخاطب کرنا ہو تو پھر یا ایھا کی جگہ کیا آئے گا؟ ہاں ایتھا. یا ایھا النفس، نفس عربی میں مؤنث ہے نا تو تا کا اضافہ ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. تو یا ایھا، اے الذین، الذی کی جمع ہے وہ لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو. لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، کیا نہ بناؤ؟ اولیاء. یہ دیکھیں جہاں پر وہ آیت کا وقف ہے جیم، وہاں پر ہے اولیاء، تو دوست نہ بناؤ. لا تتخذوا، نہ تم بناؤ. کن کو نہ بناؤ؟ الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، الذین ان لوگوں کو، اتخذوا جو بناتے ہیں، دینکم تمہارے دین کو، ہزوا مذاق، اور ولعبا کھیل. من الذین، ان لوگوں میں سے جو اوت الکتابہ، عطا سے یہ پیسو وائز بن گیا مجہول، دیے گئے کتاب. اہل کتاب میں دو ہی گروہ ہیں نا، تو دونوں کو آسمانی کتاب سے نوازا گیا، تورات اور انجیل. اوت الکتاب من قبلکم، تم سے پہلے. ایک تو یہ ہو گئے اہل کتاب، اور ساتھ کہا کفار کو بھی نہیں بنانا، یعنی اس میں یہ مشرکین وغیرہ آ گئے، دوسرے لوگ جو ہیں. والکفار، اور کافروں کو بھی لا تتخذوا نہیں بنانا، کیا؟ اولیاء، ولی کی جمع ہے دوست. واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، ان کنتم مومنین، ان اگر کنتم ہو تم مومنین، ایمان والے. تو آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا اہل ایمان سے کہ اے مومنو، تم اہل کتاب اور کافروں میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق بنا رکھا ہے، انہیں تم اپنا دوست مت بناؤ، اللہ سے ڈرو.
اگر تو تم واقعی سچا ایمان رکھتے ہو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومنین ہو، ایمان والے ہو۔ تو اس آیت مبارکہ میں یعنی یہ کہا کہ جو دین کا مذاق اڑائیں ان کو دوست مت بناؤ، اور اگلی آیت میں اس کو اور اسپیسیفک کر دیا، کہا کہ یہ جو آذان کا مذاق اڑاتے ہیں تم ان سے دوستیاں کرو گے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، یہی لفظ پچھلی آیت میں بھی آئے تھے، هُزُوًا وَلَعِبًا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ وَإِذَا، اور جب، نادیتم، نادی ندا سے ہے نا، حرف ندا، ندا پکارنا، منادی منادیوں، پکار لگانے والا، نادی پکارتے ہو تم، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، نماز کی طرف پکارنا یعنی آذان کی طرف اشارہ ہے۔ آذان نماز ہی کے لیے تو پکارا جاتا ہے نا، حی علی الصلاۃ، حی کا مطلب ہوتا ہے آؤ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، فلاح کے لیے آؤ، کامیابی کے لیے، تو آذان کی طرف ہو گیا۔ کیا یہ اس آذان کو کیا بنا لیتے ہیں؟ اتخذوہا، وہ بناتے ہیں اسے ہزوا ولعبا، مذاق اور کھیل، یعنی وہ معاذ اللہ نقل اتارتے تھے نا، یعنی اس حد تک۔ تو کہا ذالک، یہ سب کچھ بِأَنَّهُمْ، اس لیے ہے کہ وہ قومی ایسی تھی جنہیں کوئی سمجھ بوجھ اور عقل ہی نہیں تھی، قوم لا یعقلون، قوم ایسے لوگ تھے لا یعقلون، جو کوئی عقل نہیں رکھتے تھے، جو کوئی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے، جو نہیں سمجھتے تھے۔ تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو، یعنی جب تم آذان دیتے ہو، تو یہی کفار، مشرکین، اہل کتاب یہ نقل اتارتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کھیل بنا لیتے ہیں اس کا۔ تو کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ لا یعقلون، کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے، کیونکہ دین کسی کا بھی ہے وہ قابل احترام ہوتا ہے، یعنی اس طرح نقل اتارنا، کھیل مذاق بنانا، یہ انتہائی قبیح حرکت ہے۔ تو کہا یہ لوگ جو ہے نا لا یعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگلی آیت مبارکہ میں یہ کہا اہل کتاب سے ہی کہ مخالفت کا، دشمنی کا، ضد کا بنیاد کیا ہے؟ کیوں تم ایسا کرتے ہو؟ صرف اس لیے کہ ان آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور کس پر؟ ما انزل الینا، یعنی قرآن پر رکھتے ہیں، بس یہی پوائنٹ آف ڈسپیوٹ ہے، اس لیے جھگڑ رہے ہو۔ کہا یہ ایسا رویہ وہی اختیار کرتے ہیں جو فاسقون ہوتے ہیں، نافرمان، اللہ کے نافرمان۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرهم فاسقون۔ قل، قول سے فعل امر ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، مخاطب کر کے یہود و نصارہ کو، کہ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، حل جو ہے نا یہ حرف استفہام ہے، کیا کے معنوں میں، حل کیا، تنقمون تم ضد رکھتے ہو، منا ہم سے، من کے ساتھ نہ آ گیا، ہم سے، الا سوائے ان کے آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وما انزل الینا، اور وما جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا، علینا ہماری طرف کیا نازل ہوا، یعنی قرآن حکیم، اور وما انزل من قبل،
اور جو کچھ انزل نازل کیا گیا من قبل، اس سے قبل، اس سے پہلے، یعنی دوسری الہامی کتابیں وہ قرآن سے پہلے نازل ہوئی تھی نا، تورات، انجیل وغیرہ. قرآن بار بار ارشاد فرماتا ہے مصدقا لما بین یدیہ، یعنی ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ بھی ڈیوائن بکس تھیں، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی تھیں، اللہ نے اپنے پیغمبروں پر نازل کی تھیں. وہ اور بات ہے کہ وہ قومیں جن کے لیے وہ کتابیں بھیجی گئی تھیں قدر نہ کی انہوں نے، اور انہوں نے خود سے اس میں اپنے خواہشات کے مطابق آلٹریشنس وغیرہ کر لیں، حالانکہ یہ ایک بڑا گھناؤنا جرم تھا. اللہ کی کتاب میں تو زیر زبر کبھی انسان نہیں کر سکتا نا. تو یہ فرمایا کہ وما انزل من قبل، اور جو کچھ اس سے قبل نازل ہوا، وَأَنَّا، اور یہ کہ اکثرکم، اکثریت، قوم تم میں سے بہت سے لوگ، اکثریت جو ہیں وہ فاسقون، فسق ہوتا ہے نا، فسق و فجور، تو فاسقون نافرمان. ایکچولی ویسے لغوی طور پر فسق کہتے ہیں کہ اگر کھجور تھوڑی سی نرم ہو، اس کو پیچھے سے پریس کریں اور وہ گٹھلی باہر نکل جائے، اس پروسیس کو فسق کہتے ہیں. تو کیا ہوا، وہ جو حدیں ہیں، حدوں میں تھی نا وہ، اس کو توڑ کر وہ گٹھلی باہر نکل رہی ہے. بس اسی سے یہ سرکشی، بغاوت اور یہ جو ہے نا نافرمانی کے معنوں میں آ گیا، نافرمانی کے معنوں میں فسق. تو فاسق، نافرمان، فاسقون. تو آیت میں یہ کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے یہود و نصارہ سے فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، اور تم ہم سے صرف اس لیے مخالفت کرتے ہو، اس لیے ضد کرتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی، یعنی قرآن حکیم، اور ہم ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہم سے پہلے نازل ہوئیں، یعنی تورات، انجیل، زبور وغیرہ. تو کہا تم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ ہیں ہی فاسقون، نافرمان ہیں، وہ نافرمان ہیں. اگلی آیت نمبر 60 ہے، قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل. ابھی اس آیت میں مبارکہ میں یہ بتایا کہ یوم آخرت اللہ کے ہاں جو بہت برے انجام اور عاقبت کا سامنا کرنا پڑے گا ان لوگوں کا بتا دیا ہے، یعنی جن پر اللہ کی لعنت اور غضب ہوگا. اور لعنت اور غضب کی کچھ تاریخی مثالیں بھی اس میں آ گئیں. وہ کیا؟ وہ یہ قردۃ اور خنازیر سے اس واقعہ کی طرف اشارہ ہو گیا کہ جنہوں نے وہ اللہ کے حکم یوم سبت، ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی، اس کی مخالفت کی ہیلہ بازی کر کے، اور ان کو اللہ نے کہا کہ کونوا قردۃ خاسئین. سورہ بقرہ میں پڑھا نا، یہ ان کی بہت بڑی سزا تھی. تو یہ فرمایا یہ شر مکانا، کہ یہ بدترین لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بس سیدھے راہ سے بھٹک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں یہ نا. تو ارشاد فرمایا قل،
فعل امر ہے قول سے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے حل کیا انبئکم، یہ شروع میں حمزہ جو ہے نا نبا ہے، انبئکم یہ کیا کے معنوں میں ہے، اور یہ نبا سے ہے خبر، خبر نبا خبر کو کہتے ہیں، نبی اور کم تم سے، کہ انبئکم کیا میں خبر دوں تمہیں، بشر خیر اور شر ہوتا ہے نا برائی، تو شر بدتر ساتھ بدترین کے، من ذالک اس سے، مصوبتاً عند اللہ مصوبتاً عند اللہ، مصوبتاً ثواب سے ہے، یعنی بدلہ جزا، عند اللہ اللہ کے پاس۔ آگے اس کو واضح کر دیا کہ یہ کون ہے، من جو جسے لعنہ اللہ، لعنت کی ہو اس پر اللہ نے، اور وغضب علیہ اور غضب نازل ہوا علیہ اس پر، اور کیا سزا ہوئی، وجعل بنا دیا کر دیے ان کو، منہم ان میں سے، قردتا اور خنازیر، قردتا بندر کو کہتے ہیں، اور خنازیر یہ سوائم پیگز، اور وعبد الطاغوت، یہ سب سزائیں ہیں اللہ نے کیا ان کو کر دیا، وعبد الطاغوت، عبد عبادت کرنا پوجا پاٹ کرنا، کن کی، طاغوت کی، طاغوت میں سے طغیانی اسے نکلا ہے، باغی تو شیطان ہی کے معنوں میں آتا ہے، طاغوت جو ہے نا شیطان کا بھی تو سرکش اور باغی ہی تھا نا، تو شیطان کے پیچھے چلنا، اس کی بات کو ماننا، کا اولئک شر مکانا، اولئک یہ لوگ شر بدتر ہیں، خیر اور شر وہ شر ہے، بدتر ہیں مکانن، مکان یعنی مقام کے لحاظ سے، مکان ویسے جگہ کو کہتے ہیں نا، زمان و مکان، زمانہ وقت اور مکان جگہ، مقام کے لحاظ سے، وَأَذَلُّ ضالین ہوتا ہے نا جی بھٹک جانا، تو یہ الف لگ گیا تو یہ جیسے سپرلیٹو بن گیا، یہ وہ ہے اکبر، اصغر، احسن، تو ازل الف لگ گیا نا، یہ بہت بھٹکے ہوئے کس سے، سوا سبیل، سوا سبیل کے وہی معنی ہیں جو صراط المستقیم کے ہیں، لفظی معنی تو سوا برابر کو کہتے ہیں نا، سوا مساوی مساوات اسی سے، سبیل راستے کو کہتے ہیں جو بالکل برابر ہے راستہ، بڑا سموتھ اسٹریٹ، تو صراط المستقیم، صراط المستقیم۔ تو یہ اس آیت مبارکہ یعنی 60 میں یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں ایسے لوگ بتاؤں، حل انبئکم جو اللہ کے ہاں برے انجام سے دوچار ہوں گے، عند اللہ شر سے، وہ جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، وہ غضب علیہ، اور جن میں سے بندر اور خنازیر بنا دیے گئے، یعنی انتہائی غیظ و غضب میں اللہ کی سزا کے طور پر، اور جنہوں نے شیطان کی پوجا پاٹ کی، وہ عبد الطاغوت، عبد الطاغوت شیطانوں کی پرستش کی، شیطانوں کے کہنے میں آئے، کہا یہی لوگ ہیں جو درجے کے لحاظ سے بدترین ہیں، اور وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے یہ لوگ جو ہیں نا وہ بھٹکے ہوئے ہیں، سیدھے راستے سے۔ اچھا، اگلی آیت مبارکہ ہے وَإِذَا جَاءُوكُمْ
قالوا آمنا وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به واللہ اعلم بما كانوا یکتمون۔ اب یہ آیت نمبر 61 میں یہ ہیپوکریٹس جو ہے نا ان کا ذکر ہے، یہ منافقین کا، کہ وہ زبان سے تو کہہ دیتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، لیکن وہ جیسے داخل ہوئے ہوتے ہیں ایسے ہی وہ نکل جاتے ہیں، یعنی کافر کی حیثیت سے ہی وہ داخل ہوئے تھے، اس وقت بھی وہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے، اور اسی طرح وہ خرجو نکل جاتے ہیں۔ یہ بات جو ہے نا ارشاد فرمائی اس میں۔ تو آیت نمبر 61 ہے وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ وَإِذَا، اور جب، جاؤ آتے ہیں، کم تمہارے پاس، تو کیا کہتے ہیں آ کر؟ قالو کہتے ہیں آمنا، آمنا ایمان لے آئے ہم، جبکہ صورتحال کیا ہے کہ وقت دخلوا بالکفر، بے شک دخلوا وہ داخل ہوئے بالکفر کفر میں، کفر سے کیا مطلب، یعنی آمنا صرف زبان سے ہی کہا، دل سے اسلام قبول نہیں کیا تو پھر کفر میں ہوئے نا۔ اصل چیز تو انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہی صدور سینوں کے راز ہے، زبان سے کہنے میں کیا ہے۔ اچھا، اور پھر جتنا عرصہ رہے وہ اسی حال میں، اور وہم قد خرجوا بھی، وہم اور وہ قد بلا شبہ خرجو نکلے بہی، یہ ہو ضمیر کفر کی طرف ہے، بہی اسی کے ساتھ، یعنی کفر ہی کی حالت میں نکلے۔ واللہ عالم، اور واللہ اور اللہ تعالی اعلم خوب جانتا ہے، بما کانوا یکتمون، بما اس سے جو کانو ہیں، یکتمون، یکتمون کتما سے ہے، کتما چھپانا، کتمان حق، یہ بہت بڑا جرم تھا، یہی بنی اسرائیل یہود قوم کا بہت سی جگہ ذکر آیا ہے کہ وہ سچائی اور حق کو چھپاتے تھے، یعنی ان کے علماء اور یہ لوگ جو ہے نا۔ تو یہ آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں نا، یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کافر ہی آئے تھے اور کافر ہی چلے گئے، دخلوا بالکفر اور وہم قد خرجوا به۔ تو اللہ اچھی طرح جانتا ہے، عالم اچھی طرح جانتا ہے اس چیز کو جو وہ چھپا رہے ہیں۔ یہ مضمون وہاں بھی آپ نے پڑھا نا، سورہ آل عمران کی آیت 72 میں نہیں، کہ جب وہ کے علماء کہتے تھے کہ جی صبح جا کر کہہ دو کہ ایمان لے آئے اور شام کو پھر تم اس طرف آ جاؤ اپنے ہی مذہب کی طرف، تو اس آیت میں یہ کہا گیا ہے، یعنی یہودیوں کی بدعمالیاں ہی بتائی گئی ہیں، یہ جو لکھا ہے نا 72 سیاق و سباق میں، وہاں ان کے یہ علماء یہ انہیں بریف کرتے تھے کہ اہل ایمان پر جو چیز نازل کی گئی ہے نا، یعنی قرآن پاک، تو ان سے کہنا آمنو وجہ النہار، ہاں آمنو وجہ النہار، آمنو وجہ النہار، وجہ ویسے چہرے کو کہتے ہیں، مینس کہ دن کے صبح جاؤ اور کہو کہ جی ایمان لے آئیں، اور وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور وہ دن کے وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، یہ ہو ضمیر نہاری کی طرف ہے،
دن کا جو آخر ہو یعنی شام کو، پھر اپنے طرف واپس آ جاؤ، یعنی صبح کے وقت ایمان لاؤ اور دن کے آخر میں انکار کر دو. بس یہی موضوع ہے کہ وہ دخلوا بالکفر اور وہم قد خرجوا به. یہاں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے تھے اور کفر کے ساتھ ہی وہ نکل گئے. یعنی ایک لمحے کے لیے بھی جو سچا ایمان ہے نا وہ ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا، وہ نصیب ہی نہیں ہوا. جو ایمان کی حلاوت ہوتی ہے نا وہ ان کو نصیب ہی نہیں ہوئی. وہ کیوں؟ کیونکہ شعوری طور پر وہ یہ فیصلہ کر چکے تھے. یعنی جب یہ کہا نا انہوں نے آمنا، اس وقت بھی شعوری طور پر فیصلہ یہی کیے ہوئے تھے کہ ہم نے اپنے دین پر ہی رہنا ہے، ہم نے کوئی اسلام وغیرہ قبول نہیں کرنا. تو بس یہ ان کی تھا کہ جو اسلام کی ساکھ بنی ہوئی ہے ان میں گھس کر اس کو نقصان پہنچائیں، اور اگر چڑھتا سورج ہے جہاں سے فائدہ مل سکتا ہے فائدہ لے لیں گے، سازش وغیرہ کریں گے، دھوکہ دیں گے. یہی مقاصد ہوتے تھے تو انہیں کیا ملنا ہے نا. یہ اسی طرف جو ہے نا اشارہ ہے ان کا. اللہ اکبر. اگلی آیت مبارکہ 62 میں فرمایا کہ ان میں سے اکثریت کو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ سرکشی بغاوت اس کی طرف بھاگ بھاگ کر جاتی ہیں اور حرام. جی سر. نہیں، یہ تو ظاہر ہے کافی زیادہ تعداد میں تھے. یہ تو غیر مسلم یعنی مشرک کفار